بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو بیسیکلی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو بھی شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے ہماری بات، کیونکہ ہم سب سیاہ کار ہیں، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہی اعمال کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی کے طور پہ ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اگر ہم ان کو عملی طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے فتنوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچائے گا، شیطان کے وار بھی ہم پہ نہیں ہو سکیں گے، اور ہماری عبادات کے اندر جو ہے نا خشوع خضوع اور ایک سچائی اور خلوص پیدا ہو جائے گا۔ انہی عبادات کو ہی ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ نعمان بھائی، ایک تو لا الہ الا اللہ ہو گیا، اب اسی کے آگے والے فیز میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ اب پھر میں ترتیب سے آپ کو بتا دوں۔ پہلی سٹیج پہ ہم نے سیکھا اللہ پر اعتماد کرنا، دوسری سٹیج پہ ہم نے سیکھا شکر گزاری کرنا، تیسری سٹیج پہ ہم نے سیکھا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، چوتھی سٹیج میں ہم نے سیکھا اللہ سے محبت کرنا۔ اگلا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر ہے عاجزی سیکھنا۔ صحیح ہاں بے شک عاجزی۔ اب اس کی پریکٹیکل ڈپلائمنٹ ہم دیکھتے ہیں حضور نے ہمیں کیسے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز میں جب آپ دیکھیں ہمیں حکم ہے کہ مؤذن کو ریپیٹ کرنا ہے، ما سوائے ان کلمات کے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ دیر از نو اسٹرینتھ اینڈ پاور بٹ اللہ، کہ میں نہیں آ سکتا اللہ مسجد میں جب تک کہ تیری طرف سے توفیق نہ ہو۔ اور یہی اللہ نے سورہ نساء میں کہا ہے کہ تم جو بھی نیکی کرتے ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر تم میں اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ ہم نیکی کر ہی نہیں سکتے بغیر اس کی مدد کے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمیں تیری استعانت ہم مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ آپ ایک قدم لیں، اللہ 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے، 1:10 کی ریشو ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا حول ولا قوت کا مطلب ہے آپ نے ہر نیکی میں سے اپنے آپ کو مائنس کر دیں، اپنی ذات کی نفی کر دیں، کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ اس نے مجھے پڑھائی ہے، اس کی توفیق ہوئی ہے تو میں پڑھ سکا ہوں۔ اپنے آپ کو عاجزی کے درجے پر لے آئیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب کے حکم سے ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ نیکیوں میں سے اپنے آپ کو مائنس کر دیں، صحیح، نیکیوں کے اوپر اپنا نام نہ لگائیں، اپنا لیبل نہ لگائیں، صحیح ہو گیا، گناہ پہ اپنا لیبل لگائیں۔ ہاں جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو تم گناہ کرتے ہو یہ اپنے نفس کی طرف سے کرتے ہو، جو نیکیوں کرتے ہو یہ اللہ کی تم پر رحمت ہوتی ہے، وہ تمہیں توفیق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں سربسجود کرواتا ہے اپنے آگے تو یہ اس کی توفیق سے ہے۔ اب ہم جب اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دے دی، ہم جب اس کی توفیق کو اپنے نام لگا لیں گے نا تو ریاکاری اسی کو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی تکبر میں آ جاتا ہے۔ اچھا تکبر، ریاکاری تو ہے کہ جو میں نے اللہ کو دکھانا تھا وہ میں نے لوگوں کو دکھا دیا، صحیح، یہ جو اللہ کے نام لگانا تھا وہ میں نے اپنے نام لگا لیا، وہ ریاکاری پچھلی سٹیج ہے، یہ تکبر نیکسٹ لیول ہے۔ ہاں یعنی سمجھنا کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا، حالانکہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نیکی ہم کر نہیں سکتے نا، اللہ نے ہمارا ڈیزائن ایسا کیا، ہماری کریشن ہماری تخلیق ایسی ہے کہ وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہیں لے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آپ نے کہا ہاں میں بھی۔ تو یہ حدیث بڑا واضح کرتی ہے، بہت بڑا میسج ہے اس حدیث کے ذریعے سے کہ اگر کوئی نیکی کر بھی لے تو یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں اب نیکی کر لی تو میں پاک صاف ہو گیا ہوں، یہ تو اللہ کے، وہ یہ سمجھیں کہ وہ نیکی ہم نے نہیں کی، اللہ کی رحمت ہوئی ہے تو اس نے یہ کروائی ہے ہم سے، اور پھر اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہماری قبول کر۔ اور جیسے ماہ رمضان کے روزے ہیں 6 ماہ تک دعا مانگے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ہمیں جب توفیق دیتے ہیں نا کسی نیکی کی تو اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ نے قبول کرنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نا شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، ہم اس جو اللہ نے ہم سے کروائی ہوتی ہے نا ہم اس کو غلط کرتے ہیں، اس نیکی کو، صحیح، ٹھیک ہے؟ صحیح اسی کے اندر ہم نا مکسنگ کرنا شروع کر دیں، نہیں ہم اس کے اندر نا، یا اگر ہم نے تہجد پڑھی ہے تو ہم کسی کو بتانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، کہ میں نے پڑھی ہے، بھائی وہ اللہ نے پڑھوائی ہے، ٹھیک۔ اگر ہم نے کوئی نماز پڑھی ہے تو میں نے پڑھی ہے، ہم نے اگر کوئی کام کیا، کسی کو کھانا کھلایا تو میں نے کھلایا، تو اللہ جو نیکی ہے وہ تو اللہ نے کروائی ہے ہم سے، ہاں گناہ جو ہے وہ ہم سے ہوا ہے، گناہ میں ہمیں اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی گناہ کرنے کی۔ اب ہم نے ایک نیکی اللہ نے ہم سے کروائی، اب ہم اس کے اندر گناہ کر رہے ہیں اس کو اپنے نام لگا کے،
بجائے اس کے کہ جس نے کروائی ہے ہم اس کے نام ہی رہنے دیں. بالکل. جب ہم اس کو اپنے نام لگاتے ہیں تو پھر معاملہ تکبر کا کہانی پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ان دونوں کا جواب حضور نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کام ہم جائیں گے تو اسی وقت جب اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم کامیاب ہوں گے اس وقت. ہمارا کام ہے محنت کرنا، اس کی کامیابی، اس کو اس راستے پہ چلانا، منزل پہ پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے. ہم نے نیت کی اور کوشش کی اس کی توفیق سے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں اس تکبر کے فیکٹر کو. جب آپ اپنی نیکیاں کریں گے اور اس میں آپ اپنا نام نہیں لگائیں گے، اس کو آپ پس پردہ رکھیں گے، تا وقت ہے کہ کوئی ضروری نہ ہو کسی نیکی کی تشہیر کہ لوگوں کو آپ نے کو میسج دینا ہے. یا مطلب نیت کی بات ہے کہ میری اس نیکی کی وجہ سے اگر کسی اور کو اللہ توفیق دے دے، دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ نیکی آپ بھی کریں، یہ آپ بھی کریں. جیسے صدقات میں ہے، مطلب کہ دونوں ہی اللہ کو قبول ہیں. دونوں ہے. وہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ نے اوپنلی بھی کرنے ہیں اور آپ نے چھپ کے بھی کرنے ہیں. اوپنلی مطلب وہ پھر ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. تو لا حول ولا قوت کا بریفلی ہم نے اس کا موٹا موٹا میسج یہ سمجھ لیں کہ ہر نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس میں سے مائنس کر دیں، اپنی ذات کی نفی کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ چیپٹر ہمارا کنکلوڈ ہوتا ہے 5 اذکار کا. تو میں امید کرتا ہوں اپنے ویورز سے کہ ان کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکلی آپ کرنا شروع کریں. آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی. جب آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کے اندر ایمان کا لیول بھی بڑھے گا اور آپ کے اندر روحانیت کے اندر نکھار بھی آئے گا. بالکل. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تو ایک کوشش ہے. ناظرین، اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اگر ہم اپنی عبادت کر کے اس پہ فخر کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اللہ کے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہ رہے ہیں نا. تکبر اسی کو کہتے ہیں. نیکی کر کے لوگوں کے سامنے تشہیر کرنا شروع کر دیں کہ جناب میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کو دیا ہے. آج کل یہ آپ ہر ایک شخص جو ہے نا ذرا اپنے گریبان میں خود جھانکنا شروع کر دیں. میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. ہم چھوٹی سی ایک نیکی کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس نیکی کی قبولیت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس نیکی میں بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی. ہم چونکہ ظاہر ہے کہ اس لیول پہ تو نہیں پہنچے روحانیت کے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ تمام عوامل ہیں. بیسیکلی ہمارا اخلاص سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے اعمال کے اندر ہونا چاہیے. جب تک ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا، ہماری اعمال کے اندر بناوٹ ہوگی تو ہمیں ہر وقت ڈر رہے گا. کیونکہ شیطان ہمارے ہر ایک نفس کی کمزوری کو جانتا ہے. وہ ہر انسان کی کمزوری کو جانتا ہے اور وہ وہیں پہ اس کے جا کے اٹیک کرتا ہے جہاں سے اس کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے آرام سے کیپچر کرنا ہے. بعض دفعہ وہ ہم پہ اگر اٹیک نہیں کرتا تو ہمارے ارد گرد کے رشتوں سے ہمارے اوپر اٹیک کرواتا ہے، ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم نے جو عبادت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے. جو ہم نے نیکی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، خواہ وہ تھوڑی بھی ہو لیکن اس کو اخلاص کے ساتھ کریں. اور چونکہ ہم تو ایسے ہی گناہ گار اور سیاہ کار آدمی ہیں، ہمارے اندر تو اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت راضی کر سکیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے اوپر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ نعمان بھائی نے ابھی بتایا بھی، حدیث کا حوالہ بھی دیا. مطلب کہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کرنے کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے. اللہ کے فضل کے بغیر ہماری نہ تو کوئی نیکی قبول ہوگی اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں. ایک چھوٹا سا یہ ہمارا ایک فیز تھا جو آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اگلے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.